مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے وزیراعظم کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں اعلیٰ سول و عسکری حکام، ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، سیاسی پارٹی کے قائدین کی شرکت۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، فیصلہ آج نہیں کسی اور دن سنائیں گے۔ کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ ایک میں مئی 9 پہ اگر بات کروں، مگر ان کو تھوڑا حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ بس ایک بات میں نے مئی 9 کا کرنا تھا، مگر میرا خیال میں چھوڑ دوں۔ قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران سنی اتحاد اور پیپلز پارٹی کے ارکان کا آمنا سامنا۔ گو زرداری گو کے نعرے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام نے ہمیں شور شرابے یا نعرے بازی کے لیے نہیں، ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ نئی نسل کے لیے آسانی پیدا کریں، ورنہ جمہوریت کمزور رکھنے پر وہ ہمیں گالیاں دیں گے۔ بلاول بھٹو کا اپوزیشن اراکین کی تقریر سرکاری ٹی وی پر دکھانے پر زور۔ محمود اچکزئی کے گھر چھاپے کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ اسد قیصر کا سائفر کیس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہا، خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں، ہم کبھی ڈیل نہیں کریں گے۔ ہمیں فارم 45 کا حق واپس دیں، پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، آج جمہوریت کے لیے افسوس کا دن ہے۔ یہ عہدے بانٹتے ہیں، ان کا جمہوریت سے دور دور تک تعلق نہیں۔ ذاتیات کی بات ہوگی تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ جی محمود خان صاحب پلیز، یو آر اے سینئر پولیٹیشین، ذاتیات پہ نہیں پلیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا محمود اچکزئی کی تقریر پر اعتراض۔ کہا، ذاتیات کی بات ہوگی تو بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ اسپیکر ایاز صادق کی اچکزئی کو تنبیہ۔ کہا، آپ سینئر سیاستدان ہیں، ذاتیات پر بات نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر نگہبان رمضان پیکج حقداروں تک پہنچانے کا آغاز۔ بورے والا میں اسسٹنٹ کمشنر اور اے ڈی سی آر نے حبیب کالونی سے راشن تقسیم کا افتتاح کیا۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، نگہبان رمضان پیکج وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے نہ قطار نہ انتظار، آپ کا حق آپ کی دہلیز پر۔ این ڈی ایم اے کی آج سے ملک بھر میں شدید بارشوں کے ایک اور اسپیل کی وارننگ جاری۔ ملک میں سردی کی لہر۔ خیبر پختونخوا میں بارشیں۔ لوئر دین میں تعلیمی ادارے کل تک بند۔ مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں انسداد پولیو مہم ملتوی۔ پاک فوج نے آزاد کشمیر کے ضلع کہوٹہ میں پھنسے 25 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں مختلف حادثات میں اب تک 35 افراد جاں بحق، 43 زخمی۔ پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق 346 گھروں کو جزوی جبکہ 46 کو مکمل نقصان پہنچا۔ شیخو پورہ میں سی آئی اے پولیس حراست میں رکشہ ڈرائیور جام بحق۔ مرسا کا لاش وصول کر کے لاہور سرگودا روڈ پر احتجاج۔ لواحقین کا وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب سے انصاف کا مطالبہ۔ واقعے کے خلاف اے ایس آئی سمیت 2 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ خانیوال میں گھر پر دینی تعلیم دینے والا مولوی جنسی درندگی پر اتر آیا۔ سپارہ پڑھنے آئی 3 بچیوں سے زیادتی کا انکشاف۔ مولوی کے پاس نہ جانے پر پوچھنے پر بچیوں نے حقیقت بتا دی۔ واقعے پر ڈی پی او خانیوال کا نوٹس۔ ملزم الیاس گرفتار، مقدمہ درج۔ کند کوٹ میں مغیوں کی رہائی کے لیے پولیس کا آپریشن۔ خادم بھیو اور سبوزئی گینگ کے ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا۔ مشتبہ افراد زیر حراست، تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ نوشہرہ میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں کے درمیان گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص جاں بحق۔ واقعہ چچا زاد بھائیوں کے درمیان زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ پولیس نے فرار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔ حیدرآباد کے شہر ٹنڈو آدم کے شہریوں سے گیس روٹھ گئی۔ غصے میں بھپری ہوئی خواتین پریس کلب پہنچ گئیں۔ حکومت نے گیس کے نرخ میں اضافہ کر دیا۔ 5 ماہ سے گیس کی قلت بھگت رہے ہیں۔ سندھ حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔
ضلع محمد میں بجلی لوڈ شیڈنگ پر شہری باہر نکل آئے. تحصیل حلیم زئی میں بڑا مظاہرہ, انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی. علاقے میں 2 ہفتے سے بجلی کی فراہمی بند ہے, مظاہرین کا بیان. کینیڈین سکھ خاتون کی دادا کا اسکول دیکھنے کے لیے خانوال آمد. مقامی افراد کا ڈھول کی تھاپ پر استقبال. کلونت کور نے اپنے دادا کے بنائے گئے اسکول کا دورہ کیا. اہل علاقہ نے خوش ہو کر انہیں چادر پہنائی. اور ڈیرہ غازی خان میں حضرت سخی سرور کے 868ویں عرس کی تقریبات کا آغاز. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری.